دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہماری ذات میں توازن لے کے آتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، وہ چیز بے ترتیب کیسے رہ سکتی ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھ رہا ہو، اللہ اسے بے ترتیب اور بے چین کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھے، اللہ اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب کچھ چھن جائے، یہی پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے نا، کہ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا ایک ایسا عکس ہے۔ آپ جس میں جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تب ہی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے وہ سب، کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے ہی تو یہ سب طے کر رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کہ کب کب آپ دھوکہ کھائیں گے، وہ جانتا ہے کہ کب کب آپ تھک ہار کے ٹوٹ کے رو دھو کے بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیوں اسے چھوڑ کر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہو؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کو یاد رکھیں گے ہر لمحہ تو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا۔ بے شک وہ بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، جو آپ کی زندگی سے اپنی مرضی سے چلا گیا ہے، آپ اسے کبھی بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ نہیں رکھتا۔ جس نے آپ پہ گیو اپ کر دیا ہے، آپ اس پر زبردستی اپنی ذات مسلط نہیں کر سکتے۔ زور زبردستی کرنے سے رشتے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹاکسک کہ پھر ہمیں خود ہی انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو چلا جائے اسے بھول جانا سیکھو اور آگے بڑھنا سیکھو۔ جو نصیب میں ہوتا ہے اسے زور زبردستی کر کے اپنا نہیں بنایا جاتا، وہ ہر حال میں آپ ہی کا رہتا ہے۔ بس آپ اللہ کے انتخاب پر اعتبار کرنا سیکھیں۔ اللہ کا انتخاب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور وہ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں بھول گیا ہے؟ ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی
اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ تو ہمارے ہر حال ہر تکلیف سے باخبر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر انسان کے ہر گناہ اور ہر نیکی سے باخبر ہے۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ تو تمہاری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر تم نے خود کو بھی نہیں ہونے دی۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ وہ اللہ تمہیں بن مانگے بہت کچھ عطا کرتا ہے، تو پھر کیا جب تم اس سے مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ یاد رکھو، ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے لیے راستہ بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ تو تم بھی سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگو، سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، وہ کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، وہ کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ تمہارا رب تم سے غافل ہے؟ وہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی غافل نہیں، پھر تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تم جو اس کے حضور سجدے میں گرے ہوئے اپنی دعائیں اس سے مانگ رہے ہو، اس کے سامنے اپنی بے بسی بیان کر رہے ہو، تو وہ کیسے تم سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک چیونٹی سے بھی بے خبر نہیں۔ تو تمہیں جس نے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، وہ تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تم اداس کیسے ہو سکتے ہو؟ زندگی اور اس کے غموں سے کیوں اداس ہوتے ہو؟ کیا تمہارا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آخر تم کیوں اس کے کن کا انتظار نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ کن کہتا ہے نا تو سب ہو جاتا ہے۔ جب ماؤں سے کسی چیز کی درخواست کرو تو کیا وہ رد کرتی ہیں؟ ہاں، وہ صرف اسی چیز کو رد کرتی ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، لیکن زیادہ اسی طرح ضد کرتے رہو تو وہ اس چیز کے لیے بھی مان جاتے ہیں۔ تو میرا رب ایک ماں تو کیا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ بس تھوڑا سا صبر کرو اور صبر کے ساتھ مانگتے رہو، اور جس حال میں بھی ہو الحمدللہ کہتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایسا انسان اکثر خسارے میں ہی رہتا ہے۔ اللہ کے خوف میں جیو، لوگوں کے خوف میں مت جیو۔ لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف دو الگ کیفیات ہیں۔ اللہ کی محبت سے دل نرم ہوتے ہیں،
اور دنیا کی محبت سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف بندوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے، لیکن دنیا کا خوف بندوں کو محض وقتی طور پر اور محدود پیمانے پر کام کرنا سکھاتا ہے، بندوں کے اندر منافقت پیدا کر دیتا ہے اور اپنے اندر ایمان لے کر آ۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت بھولنے لگتی ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو۔ پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا،